بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسرائے عرب، مدبر امت، جرنیل اسلام ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا مگر اسے مخفی رکھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک تک آپ کے قریبی ساتھی رہیں، آپ کے کاتب رہیں، قرآن پاک اور خطوط کی کتابت کیا کرتے تھے۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زیر سایہ مختلف اہم ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی۔ منیر ملک شام کے آپ وہ گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری سفر کے ذریعے لڑی جانے والی پہلی اسلامی جنگ میں آپ امیر لشکر تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے 14 ماہ بعد 41 ہجری میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کے سپرد کر دی، جس کے بعد تقریباً 20 سال تک پوری سلطنت عثمانیہ کے آپ سلطان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف نے نوازا اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اب اس موقع پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام گھر والوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد تمام غزوات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں۔ یوں آپ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں تشریف اکثر لایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو مختلف موقعوں پر مختلف دعاؤں کے ساتھ وہ نوازا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بنا دیں کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں، اور اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3842۔ حضرت سیدنا وحش بن حرم سے روایت ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ املأہ علما و حلما، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور بردباری سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بردباری اور نہایت ہی وہ حکمت عطا فرمائی تھی۔ تاریخ کبیر ہے، بخاری شریف میں 2624 نمبر یہ حدیث۔ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، وقیہ العذاب، اور عذاب سے اس کو وہ محفوظ فرما۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 17152۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب بہت زیادہ فتنے اٹھیں، ان فتنوں کا مقابلہ خلیفہ اول بلا فصل
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تمام جنگوں کے اندر شریک ہوئے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام فتح ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے یزید بن ابو سفیان، ان کو شام کا حاکم جو ہے وہ مقرر کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامی معاملات جو ہیں وہ ان کے معاون تھے، اپنے بھائی کے معاون تھے۔ تو آپ کے بھائی کا جب وصال ہوا تو اس کے فوراً بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام کا گورنر جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں بھی آپ شام کے گورنر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سلطنت کے ایک شہر کے بارے میں خبر دی تھی کہ جو اس کو فتح فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ شہر دور عثمانی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی اور امارت کے اندر جو ہے وہ فتح ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں شہید کرنے والے ظالموں کے قصاص لینے کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے اندر اختلاف ہوا۔ خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حالات بہتر ہونے کے بعد ان سے قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے کہ قصاص فوری طور پر جو ہے وہ لینا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سالہ دور خلافت میں یہ جو ہے بات اسی طرح ہی برقرار رہی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور چند ماہ بعد انہوں نے امت کو جنگ و جدال سے بچانے کے لیے منصب خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور ان کی بیعت کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح اور خلافت کی سپردگی سے 30 سال پہلے اپنے نواسے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ان ابنی ہادہ سید، بیٹا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جب وہ صلح کرائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2704۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتنی محبت تھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص حضرت درار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف لی علی کہ میرے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کروں۔ جب ان کے سامنے اوصاف کو بیان کیا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبت تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے، فَوَقَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ مَا يَمْلِكُهَا وَجَعَلَ يُنَشِّفُهَا بِكُمِّهِ، تو اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار اتنا روئیں کہ ان کی داڑھی شریف جو ہے آنسوں سے تر ہو گئیں، پوری محفل پر ایک کیفیت جو ہے وہ طاری تھیں اور سب جو ہے وہ اشک بار رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں کہ اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے تاکہ کسی قسم کی بے ادبی سے جو ہے وہ بچا جائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی یا رشتہ دار اہل بیت کا ذکر آئے تو فرض یہ ہے کہ ایسے الفاظ بولے جائیں کہ جس سے تعظیم اور ادب کا پہلو جو ہے وہ نکلے۔
بے ادبی والے الفاظ سے ان کا ذکر کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے جو ہے وہ تکلیف دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کا انجام کیا ہے؟ بے شمار میرے پاس روایات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل کے اندر جو ہے ایک کینہ پیدا ہوا۔ ایک دن میں حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں یہ عبارت پڑھی کہ امام مالک شتم امیر معاویہ را چون شتم ابی بکر و عمر گفتہ، کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس نے بد زبانی کی وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے شیخین کی بارگاہ میں بد زبانی کی۔ تو کیونکہ ان تمام کا احترام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے، وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اچھی نہ لگی اور میں نے مکتوبات شریف کو زمین پر پھینک دیا اور میں سو گیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں تشریف لائیں اور آپ نے نہایت ہی جلال کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ اے طفل نادام بر نوشتہ ما اعتراض می کنی و کلام ما را بر زمین می افغنی اگر این حرف را از ما باورندی بیا تورا پیش امیر کرم اللہ تعالیٰ میں ببرم، کہ ناداں بچے تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور اسے تو زمین پر پھینکتا ہے، اگر تو میری بات کو معتبر نہیں سمجھتا تو تجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلوں، جن کی خاطر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی بے ادبی کرتا ہے۔ پھر آپ مجھے ایک باغ کے اندر لے گئے، وہاں ایک عالی شان جو ہے دربار تھا اور اس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ سلام پیش کیا اور انہوں نے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت شفقت فرمائی۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کو میری تمام جو ہے وہ صورتحال بتائیں، پھر مجھے نزدیک بلا کر فرمایا کہ یہ تشریف فرما بزرگ یہ بنفس نفیس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سن آپ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام عرض کی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ زینہار الف زینہار کہ خبردار ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے رنجش نہ رکھو، ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ زبان پر نہ لاؤ۔ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ سچی نیتوں کے باوجود ہمارا کیوں اختلاف ہوا۔ پھر آپ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اشارہ کر کے فرمایا از سخن ایشام سر نہ پیچیں، یعنی کہ ان کی تحریر سے مخالفت مت کر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد میرے دل سے صحابہ کرام کا جو کینہ تھا وہ دور نہ ہوا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دلش ہنوز صاف نہ شدہ است، کہ ان کا دل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ صاف نہیں ہوا۔ بر گردنش بزنید، کہ ان کی گردن پر ایک تھپڑ لگاؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری گدی پر زوردار تھپڑ مارا تو دل سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو میرے دل میں ایک نفرت تھی وہ دور ہو گئی۔ جب بیدار ہوا تو دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت سے معمور تھا، اور امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے کلام کی محبت اور اطاعت بھی میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ حضرات القدس جلد نمبر 2 دفتر نمبر 2۔ اسی طرح میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات میں نے آپ کو بتائی، حضرت درار جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کلمات ادا فرمائے، انتہائی خوبصورت کلمات ہیں، میں برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ ہے عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقصد والے ہیں اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے ہیں اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا اور ہر طرف جو ہے وہ دانائی ظاہر ہوتی۔ دنیا اور اس کی رونق سے انہیں وحشت تھی، رات اس کے اندھیرے سے ان کا دل مانوس تھا، رات کی عبادت کے اندر ان کا دل جو ہے وہ لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بکثرت آنسو بہانے والے ہیں اور بہت ہی فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو پلٹتے ہیں اور خود کو مخاطب فرماتے ہیں۔ سادہ اور مختصر لباس اور کھانا جو پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بے تکلف کلام نہیں کر پاتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ دین والوں کی قدر کرتے ہیں، مسکینوں سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعویٰ میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے ساتھ جو ہے نا امید نہ ہوتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں ایک مرتبہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور وہ محراب میں اپنی داڑھی شریف پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ دیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتے تھے، اور پھر دنیا کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، تو مجھ سے دور ہو جا اور کسی اور جگہ جا کر کسی اور کو دھوکہ دیں۔ میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے۔ تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سفر تھوڑا ہے اور میرا سفر جو ہے وہ لمبا ہے اور راستہ جو ہے وحشت ناک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عدم احترام جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک صحابی کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی ایسے ہی ہے جیسے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے فیض و برکات جو ہے اس سے حصہ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔